رہنماؤں کی جانب سے اس وقت نیوز کانفرنس کی جا رہی ہے اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت جو کہ کووڈ میں بھی ہم نے گرو کیا، ہماری حکومت پوری دنیا کی معیشت ختم ہو رہی تھی اور ڈیمانڈ جو ہے وہ کم ہو رہی تھی، پاکستان کی معیشت آگے بڑھ رہی تھی، 6% گروتھ ریٹ تھی. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں 6%. آپ کی فیصل آباد سیکٹر میں کہیں پہ بھی چلے جائیں، آپ کے ساتھی موجود ہوں گے، آپ کا بجلی کی ڈیمانڈ 17% سے گرو کر رہی تھی اور ہم لوگ مارجنل ریٹس جو تھے ایڈیشنل آپ بجلی استعمال کرتے تھے وہ انڈسٹری کے لیے، لوگوں کے لیے کم کر رہے تھے. یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات میں یہاں پہ کروں گا خواتین و حضرات کہ اس کے لیے حل کیا تھا. CTBCM کمپیٹیٹیو ٹریڈنگ بائیلیٹرل مارکیٹ، یہ ہم نے بنایا تھا کہ اس وقت خریدار صرف حکومت پاکستان ہے. وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ اور بھی خریدار ہوں گے، آپ کی مطلب آپ کی بجلی آپ کے جو خریدار ہیں اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان ہوگا، اس وقت خریدار کمپنیز بھی ہوں گی، انڈیویجولز انفرادی لوگ بھی ہوں گے. آپ کے سولر پینل پہ ہم لوگ آپ کا یہ جو سولر انرجی ہے اس کی طرف بھی ہم لوگ جا رہے تھے اور سنگل 3 فیز میٹرنگ کی طرف سے آپ کا ہم لوگ سنگل فیز کی طرف بھی جا رہے تھے کہ وہ بھی ہو کہ بجلی کی مانگ، ہماری بجلی سستی آئے، لوگوں کو فائدہ ہو. یہ وہ طریقہ کار تھا. اور ایک اہم بات، ہمارا جو پروسیس تھا وہ ہم لوگ پش کر رہے تھے کہ کمپیٹیٹیو بریڈنگ ہو. لوگ پاور پلانٹ لگانا چاہتے ہیں، 100 بسم اللہ آئے، ایک صاف ستھرے میتھڈ سے آپ اس کی بولی لگائیں، جو سب سے کم ریٹ لے گا اس کو لائسنس ملے گا. تو اچھا، اس کے بعد پھر IPPs کے کانٹریکٹ ہم نے ریوزٹ کرائے، اس کو کھولا، ڈالر کی ویلیو وہاں پہ ہم نے فکس کرایا 175 روپے پہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کیا کہ ریٹرنز ہم نے کم کی. نیوکلیئر پاور پلانٹس کی ریٹرنز ہم نے کی 1.5%، وہاں پہ ہم نے کمی کی. واپٹا کے پروجیکٹس کو 17% سے ہم نے کر کے ریٹ آف ریٹرن اس کا 10% پہ آئے. LNG کا 16% سے کم کر کے 12% پہ آئے. قطر کا جو یہ 4 LNG پلانٹس لگائے تھے 4,500 میگا واٹ کے، خواتین و حضرات ان کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی. یہ رینیوبل انرجی پہ لگاتے تو کم ریٹ پہ ہوتا. انہوں نے ایک ٹوٹل مطلب ایک آپ سمجھیں کہ ریلائنس کر دی امپورٹڈ انرجی پہ. اس کا قطر کا ایک کانٹریکٹ ہم نے ری نیگوشیٹ کیا اور اس پہ ملک کو اگلے 10 سالوں کے لیے 10 ارب روپے کا ہم نے فائدہ کرایا. اور یہ IPPs کے کانٹریکٹ جو ری نیگوشیٹ ہوئے تھے جس پہ ریٹ ہم نے کیپ کیا، ریٹرنز ہم نے کم کی، اربوں روپے کا فائدہ، اربوں، کوئی 10 نہیں 20 نہیں، اربوں، 100 کے حوالے سے اربوں روپے کا اس کا فائدہ ہوا. کیوں؟ کیونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ لوگوں کو سستی بجلی میسر ہو کہ ملک جو ہے وہ آگے جا سکے. اس پہ آخری 2 باتیں کر کے پھر میں ریکویسٹ کروں گا شبلی فراز صاحب سے کہ وہ آپ سے بات کریں کہ جناب والا آپ کا آخر میں کہ اس وقت آپ معیشت کا حال دیکھیں. اس وقت کا معیشت کا حال یہ ہے کہ ایکسپورٹس آپ کی ڈیڈ ہے. اچھا، سونے پہ سہاگا. آخری بات میری، اس وقت آپ کے چند حضرات کیئر ٹیکر نگران حکومت کے اٹھ کے واویلا کر رہے ہیں کہ جی بجلی کا IPPs کی نیگوشیشن ہو جائے. اور بھائی آپ ستو پی کے سوئے ہوئے تھے، آپ نے کیوں نہیں اپنے دور حکومت میں کیا؟ آپ 1.5 سال تو آپ مزے لیتے رہے، پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے کوئی آپ پیٹیز اور سموسے کھاتے رہے. آپ نے کیوں نہیں کیا؟ ہم نے تو آتے ساتھ ہی کیا. تو یہ وہ حقائق ہے. آپ کا ٹارگٹ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ کا ملزم کون ہے. ملزم پاکستان کے خواتین و حضرات، آپ کا ملزم یہ فارم 47 والی حکومت، یہ رجیم، اس کو میں حکومت نہیں کہتا ہوں، یہ رجیم ہے. یہ یہاں پہ ڈاکے پہ آ کے بیٹھے ہیں. یہ ایک غیر آئینی غیر قانونی حکومت ہے، شہباز شریف کی بھی اور مریم نواز کی بھی، اور اپنے آپ مجرم جان جائیں. بہت شکریہ. اوور ٹو یو شبلی فراز صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا طوینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دیکھیے جی، جس طرح کہ عمر ایوب صاحب جو کہ پاور منسٹر، انرجی منسٹر رہ چکے ہیں، انہوں نے آپ کو ایک اوور آل ایک پوزیشن بتائی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کا جو انرجی سیکٹر کا پرابلم جو کہ اب ہمارے سروں کے اوپر چلا گیا ہے یہ مسئلہ، تو اب وہ لوگ جو کہ پچھلے 40 سال سے حکومتوں میں تھے اور ابھی بھی ہیں، ان کی ذمہ داری اور انہی کی وجہ سے یہ کچھ ہوا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون، وہ ہوا کیسے کہ نمبر 1، انہوں نے دنیا میں کوئی ایسا بزنس نہیں ہوتا جس میں ایک طرف کا جو فریق ہو اس کو نہ نقصان کا خدشہ ہو، نہ اس کو خدشہ ہو کہ اس کی چیز بکے گی، کس کو بکے گی، اور نہ اس کو گارنٹی ہو پیمنٹ کی بھی.
یہ واحد ایک ایسا ہمارے ملک میں یہ کیا جو ہمارے یہ جو حکمران بن کے بیٹھے ہیں، جنہوں نے کہ اس ملک کا خون غریب عوام سے اور پاکستانی عوام سے چوسا ہے اور چوس رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کی نیتوں میں فطور تھا، اور انہوں نے بجائے اس کے کہ ملک کو انرجی میں سیلف سفیشینٹ بنانے کے لیے انہوں نے اپنی انٹرسٹ کو دیکھا، اور اس میں کیا کیا کہ انہوں نے جو بھی کانٹریکٹس کیے جس میں کہ جو بجلی بنانے والے ہیں، یعنی جو جنریشن کرنے والے ہیں، مہنگے پاور پلانٹس خریدے۔ ایک پلانٹ جو کہ $100 کا تھا، اس میں چونکہ ڈیٹ ایکوٹی 70 اور 30 روپے تھی، یا بعض میں 80 روپے 20 روپے تھی، انہوں نے اوور انوائس کر کے وہی پلانٹ انہوں نے 130 کا لیا۔ تو ہوا کیا کہ 0 پیسے ڈال کے ایکوٹی بھی اپنی بنا لی، اوپر کے پیسے جیب میں بھی ڈال لیے، اور آج ان کی 7 پشتیں کیا کہ آگے بھی جو ہے وہ آرام سے وہ پیسہ مفت کا کھائیں گے، اور وہ کون سے؟ پاکستان کے عوام کی جیبوں سے نکال کر انہوں نے اوور انوائسنگ کی، جس کی وجہ سے ہماری کیپیسٹی پیمنٹس بھی افیکٹ ہوئیں، کیونکہ جو کیپیسٹی پیمنٹس ہے وہ ظاہر ہے کہ آپ کا جتنا قرضہ ہوتا ہے اور اس میں کچھ اور عوامل ہوتے ہیں ان کو شامل کر کے، اور اس کو کیپیسٹی پیمنٹس کہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب آپ ایک چیز جو کہ 100 روپے کی مل رہی تھی اس کو آپ نے 130 روپے کا خریدا، اسی زمانے کی جو باقی دنیا میں پلانٹس لگ رہے تھے اسی سپیکس کے، اگر آپ ان کی پرائسز دیکھیں اور جو پاکستان میں لگائے گئے ان کی پرائسز دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنا بڑا ڈاکہ ڈالا گیا تھا ایک چیز کی بنیاد پہ ہی۔ ایک کام جو شروع ہوا تھا وہی غلط ہوا تھا، اور اس میں بدنیتی اور کرپشن شامل تھی، جس کا خمیازہ آج پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں۔ دوسری بات کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو 2007 میں جب ڈی ویلیویشن ہوئی، اس کی وجہ سے یہ جو سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ ہے یہ شروع ہوا۔ تو ایشو تو یہ آتا ہے کہ جب جو پلانرز تھے ہمارے، جو کہ ہماری اس میں بیوروکریسی بھی شامل تھی، اس میں پولیٹیشنز بھی شامل تھے، اس میں اور بزنس انٹرسٹ گروپس بھی شامل تھے، جنہوں نے کہ ایک ایسا میکنزم بنایا، ایک مافیا بنایا جس کا کہ مقصد کہ ہر قدم پہ پاکستان کے عوام کو لوٹنا ہے۔ پلاننگ میں 0، دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ، انرجی مکس دانستہ یا غیر دانستہ، بیکاز یہ جو میں نے رپورٹ لکھی تھی، یہ کوئی 80 پیجز کی رپورٹ ہے جو میں نے 2018 میں لکھی تھی، جس میں کہ سارے پاور پروجیکٹس، سارے پاور سیکٹر کو انالائز کیا تھا، جس میں جنریشن، جس میں ٹرانسمیشن، جس میں ڈسٹریبیوشن شامل تھی۔ ایک چیز جو کامن ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو نااہلی ہے، اوپر سے آپ کرپٹ بھی ہوں، یعنی ایک تو کہتے ہیں نا کہ وہ کریلا اوپر سے نیم چڑھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک ایسا ماحول بنایا جس سے کہ جو سرکولر ڈیٹ کا اور یہ جو پیمنٹس تھیں، اور سرکولر ڈیٹ کو چھپانے کے لیے انہوں نے ایک ہولڈنگ کمپنی 450-470 ارب روپے تھا وہ اس میں ڈال دیا، اور جی سرکولر ڈیٹ 0 ہو گیا۔ اس کے بعد جب چھید آپ نہیں بند کریں گے تو وہ چیزیں اس میں سے نکلتی رہیں گی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم 2.4 ٹریلین خرب روپے کے مقروض ہیں۔ اور پہلا جملہ جو مجھ سے خان صاحب نے، جب میں نے ان کی کیبنٹ جوائن کی تھی تو پہلے دن کیبنٹ میں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہاں شبلی آپ کچھ بولنا چاہیں گے؟ میں نے کہا سر اس ملک میں 2 سب سے بڑے مسئلے تو بہت زیادہ ہیں، بے انتہا ہیں، جس چیز پہ ہاتھ رکھے مسئلہ ہے، لیکن 2 ایسے مسئلے ہیں جو کہ ہمارے پوری اکانومی کو ڈبو دیں گے۔ وہ کیا ہے؟ ایک تھا پاور سیکٹر اور دوسرا تھا پینشنز۔ یہ دونوں مسئلے اس کے ہیں، میگنیچیوڈ کے ہیں کہ آپ کا ملک معاشی طور پہ بالکل پیرالائز ہو گیا ہے، خاص طور پہ پاور سیکٹر۔ ہماری انڈسٹری کو افیکٹ ہوا، حالانکہ ان کو کافی سہولتیں بھی دی گئیں لیکن ٹیکسٹائل سیکٹر کو زیادہ دی گئیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہم نے پلان کیا تھا کہ جو ڈیمانڈ انکریج کرنے کے لیے، بیکاز کیپٹیو پاورز بھی آ گئی تھیں، لوگ اپنی بجلی خود بنا رہے تھے کیونکہ ایک تو ریلائبل تھی اور دوسری یہ تھی کہ سستی تھی، تو اس کی وجہ سے بجلی جو ہمارا انڈسٹریل وہ ہے کنزمپشن تھی وہ کم ہو گئی۔ بجلی آپ بناتے گئے، کانٹریکٹس پہ کانٹریکٹ کرتے رہے، بیکاز جنریشن پلانٹس لگانے میں 1-2 میں لگ جاتے ہیں، وہ اس میں پیسہ بھی جلدی کوئک بن جاتا ہے، آپ نے کھڑا کر دیا۔
لیکن آپ نے بجلی کو ایویکویٹ کرنے کے لیے جو کہ این ٹی ڈی سی کا کام ہے, این ٹی ڈی سی کا جو ہیڈ ہے وہ پچھلے 4-5 سال سے نہیں لگا ہوا, آج بھی نہیں لگا ہوا, اور یہ ترسیل کا کام کرتا ہے این ٹی ڈی سی. اور جب جنریشن پلانٹ لگتا ہے اس کے ساتھ ٹینڈم میں اس کو ایویکویٹ کرنے کے لیے این ٹی ڈی سی کا رول آ جاتا ہے. ڈسٹریبیوشن کمپنیز تو وہیں پہ ہی ہیں. تو انہوں نے بجائے اس کے کہ یہ ترسیل پہ بھی وہ کرتے, کیونکہ ترسیل مہنگی بھی ہے اور اس میں ٹائم بھی لگتا ہے, تو اس پہ انہوں نے توجہ بالکل نہیں دی, جس کی وجہ سے آپ کی بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے لیکن اس کو ایویکویٹ آپ نہیں کر پا رہے. آپ کی جو ڈیمانڈ ہے, ہائی ڈیمانڈ, وہ کوئی 27-28 ہزار میگا واٹ کے قریب ہے پیک سیزن میں, اور جو ہماری جو انسٹالڈ کیپیسٹی ہے وہ 42-45 ہزار میگا واٹ کی ہے, اور ابھی بھی کانٹریکٹس کیے جا رہے ہیں. دیکھیں, میں اس کا آپ کو آخر میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں, یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے, پہلے تو یہ کہ ذمہ دار کون ہے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون, جنہوں نے اپنے زمانے میں پاکستان کی جو اکنامک اور سوشل تباہی کے لیے جو ایک بنیاد رکھی, اس کے دونوں یہ معمار یہ ہیں. کیونکہ انہوں نے اپنے وقتی فائدوں کے لیے, اپنے کمیشنز کے لیے, انہوں نے ہمیں ایک ایسے معاہدے میں جھونک دیا جو کہ دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملتا, کہ جس میں جو ایک فریق ہو اس کے ساری چیزیں کا دیکھ بھال ہو, اور جو دوسری سائیڈ ہے وہ بیچارہ بالکل ہی وہ اس کے رحم و کرم پہ ہو جو دوسرا فریق ہے. کوئی معاہدہ جب ایک یک طرفہ ہوگا جس میں کہ صرف ایک فریق کی انٹرسٹ کو دیکھا جائے گا, وہ معاہدہ چل ہی نہیں سکتا. اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو ری نیگوشیٹ نہیں کر سکتے, پر اس دن میں سن رہا تھا اویس لغاری صاحب کو, ان کو بڑے کم دن ہوئے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.